السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو حضرت ختیجہ نے اپنا کچھ تجارتی سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ملک شام کی طرف بھیجا۔ حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو کر دیا۔ میسرہ غلام نے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے بھر 2 فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی دھوپ نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طرح ملک شام میں ایک عیسائی راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھا دیکھا کہ جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتا تھا، اگر کوئی بھی عام انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آ جاتی۔ تو اس راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھا دیکھا تو اس نے میسرہ غلام سے کہا کہ اے لڑکے، یہ تمہارے ساتھ آیا آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے۔ یہ وہی انسان ہے کہ جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارتی سفر سے واپس لوٹے تو آپ کی سواری قافلے سے سب سے آگے تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ پہنچ گئے اور باقی قافلے والے پیچھے ہی رہ گئے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو وہ دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت ختیجہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر ایک کالے بادل پر پڑی کہ جسے 2 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا ہے، اور وہ فرشتے اس کالے بادل کے ذریعے کسی انسان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ انسان اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے حضرت ختیجہ اس انسان کو پہچان نہ سکی، اس لیے جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو حضرت ختیجہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس اونٹ پر جو انسان بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ جن پر 2 فرشتوں نے کالے بادلوں سے سایہ کر رکھا تھا۔ حضرت ختیجہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ کے سامنے سارا تجارتی سامان رکھا تو بیوی ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ میسرہ غلام کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی قافلہ پیچھے ہے اور انہیں آنے میں کچھ وقت لگے گا، اور میسرہ غلام اسی قافلے کے ساتھ ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ پھر سے واپس جائیں اور میسرہ غلام کو بلا کر لائیں۔ حضرت ختیجہ نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ دوبارہ اسی منظر کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اب ان پر پھر سے فرشتے سایہ کریں گے یا نہیں۔ اس لیے جب حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پہلے میسرہ غلام کو بلا کر لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر سے باہر نکل گئے۔ باہر دوپہر کی تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیوی ختیجہ کے حکم پر گھر سے نکلے تو اچانک انہی 2 فرشتوں نے پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کالے بادل سے سایہ کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی دھوپ نہ لگی۔ بیوی ختیجہ اپنے ساتھ مکہ کی کچھ عورتوں کو لے کر جلدی سے چھت پر چڑھ گئی، اور پھر سب عورتوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ غلام کو لے کر بیوی ختیجہ کے گھر پہنچے اور تجارتی سامان کا پورا حساب حضرت ختیجہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ختیجہ کو اس بار اپنی تجارت میں اتنا زیادہ نفع ہوا تھا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت سے اتنا زیادہ نفع حاصل نہیں ہوا، اور بیوی ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا چڑھا کر ان کی اجرت دی۔ شام کو حضرت ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ اے میسرہ،
दोपहर के वक्त मैंने तुम्हारे साथी मोहम्मद के बारे में एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ देखी। वो ये कि जिस वक्त वो मेरे घर की तरफ तेज धूप में वापस लौट रहे थे तो मैंने देखा कि दो फरिश्ते उन पर साया किए हुए हैं और उन्हें धूप नहीं लगने दे रहे हैं। तो ऐ मैसरा, क्या तुमने भी अपने इस तिजारती सफ़र में अपने साथी मोहम्मद के बारे में कुछ अजीब चीज़ें देखी? तो मैसरा गुलाम ने जवाब दिया कि ए हमारी सैयदा, आप पूछ रही हैं कि कोई अजीब चीज़ मैंने देखी, बल्कि मैंने तो सारे रास्ते भर उनके बारे में हजारों अजीब व गरीब चीज़ें देखी। और जो दो फरिश्तों के बारे में आप बता रही हैं, तो उन दो फरिश्तों को तो मैंने उसी वक्त से देखा था जब हम दोनों मक्का से निकले थे। तो मैसरा गुलाम ने जवाब दिया कि ए हमारी सैयदा, शाम मुल्क में एक ईसाई राहिब ने जब मेरे साथी मोहम्मद को एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठा देखा कि जहां नबी के अलावा आज तक कोई ना बैठ सका, तो उस राहिब ने मुझसे कहा कि ए लड़के, तुम्हारे साथी मोहम्मद कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो तो आने वाली नस्लों के नबी हैं और ये आखिरी नबी होंगे कि जिनका सारी उम्मतें इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैसरा गुलाम हजरत खतीजा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करते जा रहे थे और हजरत खतीजा बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाली अजीब व गरीब बातें सुनकर हजरत खतीजा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई और उन्होंने चाहा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लूँ। हजरत खतीजा के पहले ही 2 निकाह हो चुके थे और दोनों शोहरों की वफात हो गई थी, इसलिए हजरत खतीजा एक बेवा औरत की ज़िंदगी गुजार रही थी। अल्लाह ने उन्हें माल और दौलत बहुत अता फरमाया था, इसलिए वह अपना तिजारती सामान दूसरों के हवाले करके शहरों में भेजा करती और बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाती। यहाँ तक कि कई सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि हजरत खदीजा तिजारत करने में बहुत माहिर थी और मक्का में सबसे मालदार औरत थी। हजरत खदीजा की उम्र उस वक्त 40 साल की हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ने शक्ल व सूरत से आपको बहुत हसीन बनाया था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ और मालदार नौजवान लड़के बीवी खदीजा से शादी करना चाहते थे और उन्हें इन नौजवानों की तरफ से निकाह के कई पैगाम भी आ चुके थे। लेकिन बीवी खदीजा के दिल पर अपने दोनों शोहरों की वफात का ऐसा सदमा लगा हुआ था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगी। लेकिन हजरत खदीजा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए फरिश्ते भी आगे पीछे लग रहे हैं, तो बीवी खदीजा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ गई और वो अगले दिन अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुंची। हजरत वर्का उस वक्त बहुत बूढ़े हो चुके थे और अपने मजहब से ईसाई थे। उन्होंने बहुत सी पुरानी किताबें पढ़ रखी थी और मजहबी चीज़ों के बारे में अच्छी मालूमात रखते थे। इसलिए जब हजरत खदीजा अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल के पास पहुंची और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब कुछ बताया, तो वो भी हैरानी से कहने लगे कि ए खदीजा, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा है कि आखिरी नबी का ज़माना करीब आ चुका है और यहूद व ईसाई उस नबी का दिन रात इंतजार कर रहे हैं। तो ए खदीजा, अगर मोहम्मद के अंदर वो सारी बातें मौजूद हैं जो तुमने मुझे अभी बताई हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं। अपने चचा के लड़के वर्का बिन नौफल की जुबानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ सुनकर हजरत खदीजा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब कुछ भी हो, मैं मोहम्मद से निकाह का पैगाम जरूर भेजूंगी। और फिर शाम होते होते हजरत खदीजा ने अपने चचा अम्र बिन असद को घर बुलाया। निकाह की बात करने के लिए हजरत खदीजा ने अपने चचा को इसलिए घर बुलाया क्योंकि उस वक्त हजरत खदीजा के वालिद खुवैलिद की वफात हो चुकी थी। हजरत खदीजा के चचा अम्र बिन असद जब शाम के वक्त घर पहुंचे तो बीवी खदीजा ने उनके सामने अपने दिल की बात रखी और कहा कि ए चचा जान, मैं हाशमी खानदान में रहने वाले अब्दुल्ला के लड़के मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूँ, इसलिए आप इस बारे में उनके घर वालों से बात करें। ये सुनकर हजरत खदीजा के चचा अम्र ने कहा कि ठीक है, मैं इस सिलसिले में अबू तालिब से जाकर बात करूंगा।
لیکن اسی دن شام کو حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ محمد سے جا کر تم یہ بات پوچھنا۔ حضرت نفیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو کہنے لگی کہ اے محمد، اگر تمہیں کوئی نیک و مالدار عورت نکاح کا پیغام بھیجے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ نے جواب دیا کہ اے محمد، وہ عورت بیوی خدیجہ ہیں، اس لیے اگر آپ کی مرضی ہو تو اس سلسلے میں آپ کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تیار ہوں، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی وہ عورت تھی کہ جن کی تعریفیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نفیسہ نے جب یہ بات آ کر حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور اگلے ہی دن حضرت خدیجہ کے چچا عمرو نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی اور دونوں کے نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر حضرت خدیجہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ دیا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی اس کی نظیر نہ پیش کر سکے، کیونکہ حضرت خدیجہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پر تو ایک اتفاق نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نکاح اللہ کے فیصلے سے ہوا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا تیار فرمایا کہ انہوں نے مصیبت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح ساتھ دیا، کہ جسے بعد میں یاد کر کر کے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی کچھ ہی دنوں کے بعد وفات ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔